أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد ورحمة للعالمين والصلاة والسلام على أخيه ووزيره ووصيه وسيد البسيجين إمام المشارق والمغارب مظهر العجائب والغرائب نقطة باء بسم الله أسد الله الغالب علي بن أبي طالب قاتل الأشجاع الأكفر مرحبا عمرو بن عبد ساقي حوض كوثر والدي الشبير والشبر وأمير المؤمنين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والكتاب المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. میری بہت ہی محترم مائیں اور میری بہنیں اور تمام سننے والے، آپ سب کو میرا سلام عرض ہے. اور سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سب کی بہت شکر گزار ہیں ہم، میں اور میری جتنی بھی ٹیم ہے، کہ آپ سب جس محبت اور جس خلوص کے ساتھ ہمارے پروگرامز دیکھتے ہیں، ہماری مجالس کو سنتے ہیں، اور جو خوبصورت الفاظ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آپ کہتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں، ان سب کے لیے بہت بہت شکریہ. خدا آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور سوائے غم حسین آپ کو کوئی غم نہ دے. یقیناً یہی ہمارا زاد راہ ہے، اور جو ہم سنتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، جس پہ عمل کرتے ہیں، بخدا اگر ہم یہ ان ہستیوں کے لیے ہم جو کچھ بھی جو ان کا ذکر کریں، ان کی خدمت میں کچھ بھی نذرانہ عقیدت پیش کریں، بخدا اس سے بڑا اور زیادہ راہ نہیں ہے. ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہماری کون سی عبادت قبول ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری کتنی نمازیں قبول ہیں، ہمارے حج قبول ہے، ہماری جو ہم خدا کی راہ میں دیتے ہیں کیا وہ قبول ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے کتنے روزے قبول ہیں. لیکن خدا یہ ایسی عبادت ہے، محبت اہل بیت علیہ السلام میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جو ذکر ہوتا ہے، جو غم حسین میں آنسو بہتے ہیں، بخدا ان سے بڑی کوئی عبادت نہیں، اور خدا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرماتا ہے. اور اس سے بڑی ہماری اور کیا سعادت ہے کہ خدا نے ہمیں ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا کہ جس پلیٹ فارم سے ہم ذکر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق، ان ہستیوں کی تعلیمات کے مطابق ہم ان پہ اپنی زندگیوں کو گزارنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اور آپ سب کی یہ محبت ہے، آپ سب کا خلوص ہے، آپ سب کی دعائیں ہیں کہ ہم اس قابل ہوئے کہ ہم آپ کے سامنے کچھ پیش کر سکیں، اور آپ کے ساتھ ساتھ ہم بھی اپنا محاسبہ کر سکیں اور اس عہد کی تجدید کر سکیں کہ جو ہم نے عالم ارواح میں کیا، اس عہد کو ہم دوبارہ سے تازہ کر سکیں اس طریقے سے کہ جس طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے. اور یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمارے وقت کے امام علیہ السلام، ہمارے وقت کے امام ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، کیونکہ ان کی رضا خدا کی رضا ہے، ان کی خوشنودی خدا کی خوشنودی ہے. اگر ہمارے وقت کے امام راضی ہیں تو ہمارا رب راضی ہے. اگر یہ ہستیاں ہم سے خوش ہیں تو خدا ہم سے خوش ہے. اور ہم نے وہ طریقے ہم نے وہ طریقہ اختیار کرنا ہے اور وہ وسائل اپنے لیے پیدا کرنے ہیں کہ جن کے ذریعے سے،
جن کے بلبوتے پر ہم اس راہ پہ گامزن رہیں کہ جس راہ پہ چلنے کا حکم خدا نے ہمیں دیا ہے۔ اب یہ آیہ مبارکہ جس کی تلاوت کا شرف مجھے حاصل ہوا سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ ہے، اور یہ بہت دفعہ میں اپنی مجالس میں اپنے لیکچرز میں اس کا ذکر کر چکی، اس کی تلاوت کا شرف حاصل کر چکی اور آپ سب نے بھی اس کو بہت دفعہ پڑھا ہوگا۔ قرآن کی خوبصورتی یہ ہے کہ قرآن کے اندر ایسا کچھ اثر ہے کہ اس کو جس پہلو سے دیکھا جائے، کوئی انسان اس کو جس پہلو سے دیکھتا ہے وہ اپنے مطابق اس کو یہ قرآن نظر آتا ہے، یہ آیات نظر آتی ہیں، یہ خوبصورت تحریر، یہ خوبصورت کلام اپنے اپنے طریقے سے انسان کے مطابق اس پہ اثر کرتا ہے۔ اب یہ کیا ہے کہ جیسا کہ میں پہلے بھی یہ بیان کر چکی ہوں اور آپ سب بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ جب ہم کبھی کوئی ذکر کرتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، جیسے میں آپ کے سامنے ابھی ذکر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہی ہوں، تو اس میں میری باڈی لینگویج بھی ہے، میرے بولنے کا انداز بھی ہے، میری الفاظ کی ادائیگی بھی ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی جو تقریر ہوتی ہے، جو اس کا بیان ہوتا ہے، اس پہ اثر انداز کرتی ہیں، اور یہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے اگر آپ آڈیو کو سنیں تو آڈیو کو سننا اور ہوتا ہے، اور جب کبھی آپ ایک جو سامنے بیٹھ کے آپ کے سامنے ذکر ہو رہا ہے، جو پڑھنے والا آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے، اس کا انداز اور ہوتا ہے، اور کوئی اگر جیسے ہماری مجالس ہیں، ہم ان میں بالکل سامنے حاضر ہو کے، ابھی زوم پہ نہیں، بالکل سامنے بیٹھے ہوں تو اس کا اثر اور ہوتا ہے۔ یعنی ہم انسان جو ہم سننے والے ہیں وہ پرسیو کرتے ہیں چیزوں کو ان کی ادائیگی کے مطابق، اور ہمیں وہ جو ہم جو کچھ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں، جیسے میں کچھ کہنا چاہ رہی ہوں تو میں اپنے الفاظ کو اس کے مطابق زور دوں گی، اس کے مطابق ذکر کروں گی، تھوڑا سا اونچا، تھوڑا سا نیچا، تھوڑا سا جوش سے، تھوڑا سا آرام سے، اس طرح کر کے ہم اپنا جو مقصد ہے بیان کا وہ آپ تک پہنچا سکتے ہیں۔ یہ ایک نیچر ہے جس کو میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں کہ یہ اس کو نیچر کہتے ہیں، کہ انسانی فطرت ہے کہ اس میں ایسے ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ کے سامنے جو کلام کر رہا ہے وہ موجود نہ ہو، اور اگر کوئی بھی کلام کرنے والا صرف اس کی تحریر آپ کے سامنے ہو، آپ اپنے مطابق، اور وہ انسان ہو، تو آپ پھر بھی تھوڑا سا اندازہ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ اپنے آپ کو اس کے شو میں ڈال کے دیکھ سکتے ہیں، اس کے مطابق اپنے آپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ انسان کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ ہم خود انسان ہیں، ہمارے سوچنے کا انداز بھی مور اور لیس اسی جیسا ہوگا، ہمیں پتا ہوگا کہ وہ کہاں سے بات کر رہا ہے، اور اگر علمی لیول پہ ہم اس کے آگے پیچھے کچھ مطابقت رکھتے ہوئے تو ہم اس کے انداز کو سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن قرآن ایک ایسی ہستی، ایک ایسی پاور کا کلام ہے، خدا کا کلام، کہ جو ہمارے وہم و گمان میں نہیں ہے۔ اگر خدا ہمارے وہم و گمان میں نہیں ہے، ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے، تو آپ خود سوچئے کہ ہم اس کے کلام کا ادراک کیسے کر سکیں گے۔ خدا جو ہمارے ذہنوں میں نہیں آ سکتا، اگر ذہنوں میں آ جائے تو وہ خدا نہیں ہے۔ اسی کو تو توحید کہتے۔ توحید ایک ذرہ بھی ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اگر ہم خدا کو نہیں سمجھ سکتے، ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ جو ذکر کر رہا ہے وہ کیا ہے، وہ کیسا ہے، اس کا انداز کیا ہے، وہ کس طرح بات کرتا ہے، وہ کس طرح کلام کرتا ہے، وہ زبان نہیں رکھتا مگر پھر بھی بولتا ہے، وہ کان نہیں رکھتا پھر بھی سنتا ہے، تو ہم اس کے سننے کو، اس کے بولنے کو، اس کے بات کرنے کو کیسے محسوس کریں، ہم کیسے دیکھیں اس کے کلام، اگرچہ ہمارے سامنے کلام ہے، ہمیں یہ نہیں معلوم کہ وہ ہے کس جگہ پر، ہر جگہ موجود ہے وہ، لیکن ہمیں اس کا بھی مطلب نہیں پتا کہ ہر جگہ موجود ہونے کا کیا مطلب ہے۔ ہم تو یہ بھی نہیں جانتے، ہم کہتے ہیں خدا ہر جگہ ہے، اگر ہر جگہ ہے تو ہم اس کی قربت کو محسوس کیوں نہیں کرتے؟ اگر وہ کہیں پہ موجود ہے تو ہم اس کی موجودگی کو کیوں نہیں محسوس کرتے؟ اگر ہم محسوس کرتے ہوتے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے گناہوں میں کمی ہوتی، لیکن ہم اس کو محسوس بھی نہیں کر سکتے، ہم اس کو دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ ہم اس بات پہ ہم کہتے ضرور ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ خدا ہر طرف ہے، لیکن ہم اگر اس بات پہ یقین رکھتے ہوتے تو ہمارے گناہوں میں کمی ہو جاتی،
آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلی مجلس میں بھی یہ ذکر کیا تھا کہ اگر کسی نے مولا سے پوچھا تھا مولا کیا ہمیں گناہ کرنے کی تھوڑی سی اس میں رعایت ہے، تو مولا نے فرمایا تھا ہاں گناہ کرو، ایسی جگہ پہ کرو جہاں پہ تمہارا رب تمہیں دیکھ نہ سکے، ایسی جگہ پہ کرو کہ جب تمہارا رب تمہیں دیکھ نہ سکے اسے چھپ کے کہیں پہ کر لو، یا کسی ایسی جگہ پہ کرو جو خدا کی ملکیت میں نہیں ہے، یا پھر تم خدا قیامت پہ یقین نہ رکھو۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا ہر جگہ پر موجود ہے، آپ خدا کو اپنے سے علیحدہ ہی نہیں کر سکتے کیونکہ خدا ہر جگہ پہ موجود ہے۔ اب ہم اس توحید کو نہیں سمجھ سکتے تو پھر ہم خدا کے کلام کو کیسے سمجھیں گے؟ نہیں سمجھ سکیں گے۔ ہمیں نہیں پتا خدا کا انداز بیاں کیا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ خدا نے کس موقع پر یہ بات کہی۔ فقط یہی اگر اسی بات کو ہم لے لیں کہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ خدا نے یہ جو آیا مبارکہ نازل کی اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، تو پھر ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اس کے بیک گراؤنڈ جو بھی تھا، ہم اس خدا نے یہ بات کیوں کہی ہے؟ بخدا اگر یہ ہستیاں نہ ہوتی، اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہ السلام نہ ہوتے تو ہمیں کیا پتا چلتا کہ اس کا مطلب کیا ہے، خدا کی کہنے کا مقصد کیا ہے، خدا کی باتوں کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ہمیں نہیں پتا چلنا تھا۔ یہ احسان ہے ہم پہ رسول اور آل رسول کا، یہ احسان ہے ان ہستیوں کا کہ جنہوں نے ہمیں بتایا کہ خدا کیا ہے، یعنی سمجھانے کی کوشش کی۔ ہم سمجھ نہیں پا سکتے، ادراک نہیں ہے، عقل نہیں ہے ہماری، ان عقل کا ہمارے وہ وسعتیں نہیں ہیں عقل کی کہ جس میں خدا سمو سکے، تو پھر ہمیں خدا کے بنائے ہوئے ہماری عقل میں نہیں آتے، ہم کبھی ان کو خدا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی ہم ان کو اپنے جیسا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی ہم تو خدا کے بنائے ہوئے علی کو نہیں سمجھ سکے جس کو خدا نے خلق کیا، تو ہم خدا کو کیسے سمجھیں گے؟ یہی تو بات خدا نے یہی تو کہا کہ یہ مظہر ہے میری صفات کا، یہ مظہر ہے یہ ہستیاں، اگر تم نے ان کو دیکھو تو تمہیں پتا چلے گا اگر یہ ایسے ہیں تو خدا کیسا ہوگا، ان کا بنانے والا کیسا ہوگا۔ اگر میری مخلوق ہو کر، میری اول مخلوق ہو کر اگر یہ ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کا ادراک تم نہیں کر سکتے تو ان کے خالق کا ادراک تم کیسے کرو گے؟ تو یہی اگر ہم اس بات کو لے کر چلیں تو بخدا ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ قرآن ہے کیا۔ ہم اس کو حق تو ادا نہیں کر سکیں گے نا، لیکن ہم کم از کم اس رستے پر چلنا شروع کر دیں گے کہ جو رستہ ہدایت کا رستہ ہے، جو رستہ صراط مستقیم ہے، وہ رستہ کہ جس میں علم ہے، جس میں نور ہے، جس میں مودت ہے، جس میں محبت ہے، جس میں وسیلہ نجات ہے، جس میں شفاعت ہے، جس میں ان ہستیوں کی معرفت ہے، جس میں ان ہستیوں کی اطاعت ہے، جس میں ان ہستیوں کی کے اوپر آنکھیں بند کر کے عمل کرنے کی توفیق ہے۔ بس یہی تو ہمیں رستہ چاہیے، اس کے سوا کون سا رستہ ہے جو حق پہ ہے؟ بخدا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ بھائی جس طرف بھی آپ دیکھیں، آپ دنیا میں دیکھ رہے ہوں کہ ہر طرف آپ کو حق نظر آ رہا ہو، لیکن جس جگہ پر میرا مولا نہیں ہے، جہاں پہ امام نہیں ہے، وہاں پہ وہ حق نہیں ہے۔ اگر ایک شخص بھی علی کے پیچھے ہوتا ہے، بات کر رہی ہوں نا، ایک شخص بھی، یہ مولا نے فرمایا تھا کہ سب گروہ ایک طرف ہو جائیں اور علی ایک طرف ہوں تو تم علی کو فالو کرنا، کیونکہ علی جہاں پہ ہوں گے وہاں پہ حق ہوگا، جہاں پہ علی نہیں ہوں گے وہاں پہ باطل ہے۔ تو کیونکہ یہی تو اپوزٹس ہے، حق اور باطل، جہاں پہ علی نہیں ہے، میرے مولا نہیں ہے، وہاں پہ باطل ہے، اور جہاں پہ علی ہے وہاں پہ حق ہے، اور وہی صراط مستقیم ہے۔ اب یہ جو آیہ مبارکہ اس میں بہت صاف ظاہر ہے، یہ ظاہر ہے کہ خدا کیا کہہ رہا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے حبیب تم ان کو کہہ دو کہ اگر یہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تم ان سے کہہ دو فاتبعونی، میرا اتباع کریں۔ کس کا اتباع؟ رسول کا اتباع۔ تو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور خدا تمہارے سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، بے شک وہ غفور الرحیم ہے، بہت بخشنے والا ہے خدا۔ لیکن خدا کیا کہہ رہا ہے کہ اس کا
किस बात के अंदर, किस काम के अंदर खुदा की मोहब्बत शामिल हो जाती है कि जिसमें खुदा आपसे मोहब्बत करने लगे? रसूल के इत्तबा में, रसूल की पैरवी में। अगर हम रसूल की पैरवी करेंगे तो खुदा हमसे मोहब्बत करेगा। अब इससे पहले कि हम मोहब्बत की तरफ बढ़ें, देखिए हर एक शय का मयार है, ठीक है? हर एक शय का स्टैंडर्ड फिक्स होता है। सफाई का अपना मयार है, हर एक का मयार मुख्तलिफ होता है। आप कोई काम करते हैं, कोई इंसान परफेक्शनिस्ट होता है, कोई होते हैं जो बस मामूली काम करके उसको समझते हैं कि वो ठीक है। यानी हर एक का मयार मुख्तलिफ है। फर्ज करें अगर मैं घर की सफाई करती हूँ, तो कोई दूसरा बंदा आता है जो उसका मयार मुख्तलिफ हो, या तो उसके लिए घर बहुत साफ होगा या उसके लिए घर बिल्कुल उसके मुताबिक नहीं होगा। इसी तरीके से कोई भी इंसान किसी भी मयार को, खूबसूरती का अपना मयार होता है, हर इंसान को परखने का अपना मयार होता है। इंसान के नज़दीक मिसाल के तौर पे किसी इंसान को परखने का मयार बाज़ लोगों की नज़र में ये होता है कि वो कितना खूबसूरत है या वो कितना बाइज़्ज़त है, लेकिन खुदा की नज़र में कमाल इंसान का वो है कि जब वो कितना मुत्तकी है, कितना परहेज़गार है। हमारी नज़र का मयार और होता है, खुदा का मयार और है। यानी खुदा वो है कि जिसको हम समझ नहीं पाते, तो उसके मयार को कैसे समझेंगे? हम नहीं समझ पाएंगे ना। मेरी कोशिश है, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं ये इतने इसको क्या कहा जाए, इतने दकीक, इतने मुश्किल टॉपिक्स हैं, इनमें इतनी गहराई है कि आप इसको आम अल्फाज में एक मजलिस में, एक आधे घंटे में, 40 मिनट्स में आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये ऐसे टॉपिक्स हैं कि इनके ऊपर अशरे पढ़े जाते हैं। ये ऐसे हैं कि जिनके ऊपर इंसान पूरी जिंदगी भी तहकीक करता रहे तो वो कम है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि इमाम अली अलैहिस्सलाम फ़कत एक आया मुबारक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसके तफसीर में पूरी रात गुजार दी। और ये मेरे और आपकी बात नहीं हो रही है, ये उस वक्त के इमाम की बात हो रही है, ये अमीरुल मोमिनीन की बात हो रही है, ये वो उस हस्ती की बात हो रही है जो सलूनी सलूनी कहने का मिसदाक है। ये उस हस्ती की बात हो रही है जो फ़कत ज़मीन नहीं आसमानों के रस्तों से वाकिफ है। वो अगर एक आया मुबारका की तफसीर में पूरी रात गुजार दें और फिर भी कहें कि मैं इतनी तफसीर बयान कर सकता हूं कि कितने ऊंटों का बार हो जाए, तो आप खुद सोचिए कि कितनी कुरान कितनी डीप किताब है। इसीलिए हम उसको हर पहलू से देख सकते हैं। कहते हैं कि ये जो आया मुबारका है सूरह आले इमरान की, इसके अंदर खुदा ने वो हिकमत बंद कर दी है कि अगर इसको इंसान खोलना शुरू करे तो वो खुलती ही चली जाएगी। यानी खुदा कह रहा है कि कुल इन कुंतुम, ए मेरे हबीब तुम कह दो, अगर तुम ये दावा करते हो तुम्हें खुदा से मोहब्बत है, तुम नमाजें पढ़े जा रहे हो, तुम रोजे रखे जा रहे हो, पूरी पूरी रात जाग के इबादत करते हो, कुरान को जुबानी याद करके बैठे हुए हो, खुदा को राजी करने के लिए हम जो कुछ करते हैं खुदा को राजी करते हैं ना। हमारी क्या कोशिश होती है? सही मुसलमान क्या है, कौन है, अली वाला कौन है? वो क्या करते हैं कि ए अल्लाह, हम जो इबादत कर रहे हैं तेरी बारगाह में कबूल हो जाए, तू राजी हो जाए, तू हमसे खुश हो जाए, तेरी रजा चाहिए, तेरी खुशनुदी चाहिए। यही चाहते हैं ना हम। खुदा कह रहा है कि मैं जो तुम्हें काम करने को कह रहा हूं, तुम मुझसे दावा कर रहे हो ना, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो और मेरी मोहब्बत में तुम सारे काम करते हो, नमाजें भी पढ़ते हो, रोजे भी रखते हो, हज भी करते हो, ज़कात भी देते हो, लोगों का ख्याल भी रखते हो, चलो जो जो भी तुम कर रहे हो मेरी मोहब्बत में कर रहे हो। तुम ये दावा कर रहे हो कि अल्लाह हम तुमसे मोहब्बत करते हैं। मैं तुम्हारी मोहब्बत की एक टेस्ट तुम्हें देता हूं। एक टेस्ट है, अगर तुमने अपनी मोहब्बत को साबित करना है तो तुम मेरे हबीब का इत्तबा करो, उसकी पैरवी कर लो। तो क्या होगा? युहबिबकुमुल्लाह, मैं फकत तुमसे राजी नहीं होऊंगा, रजा मेरी पीछे रह जाएगी, मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा, मुझे तुमसे मोहब्बत हो जाएगी, मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा। फकत किस बात से? कि तुम मेरे हबीब का इत्तबा करो। अब देखिए, मोहब्बत का मयार मुख्तलिफ होता है, हर शय का मयार है।
ہر ایک چیز کا معیار ہے، ہر ایک کا معیار انسان کے مطابق ہوتا ہے، لیکن جب ہم خدا کے معیار کو دیکھتے ہیں، دیکھیے جس طرح میں نے ابھی ذکر کیا کہ صاف رکھنے کا، طہارت کا ایک معیار ہے، وہ معیار ہمارے مطابق ہے، لیکن خدا کے نزدیک طہارت کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اس کا معیار کیا ہے کہ میں ان ہستیوں سے رجس کو دور رکھوں گا اور ایسا پاک و پاکیزہ رکھوں گا جیسے رکھنے کا حق ہے۔ میں نے پچھلی گزشتہ مجالس میں یہی ذکر کیا تھا کہ کیا کہہ رہا ہے خدا کہ پاک و پاکیزہ رکھوں گا۔ اگر مجھ اور آپ جیسا کوئی ہو تو ہم کہیں گے ہاں ہم اس کو پاک کرتے ہیں، خدا کہہ رہا نہیں، میں پاک رکھوں گا، رکھنے میں اور کرنے میں فرق ہے۔ میرا معیار یہ ہے، یہ ہستیاں جن کو میں نے اپنی پہچان کا ذریعہ بنایا، جو میری صفات کا مظہر ہیں، جو عین اللہ، جو یاد اللہ، جو لسان اللہ، جو وجہ اللہ، یہ ہم سب کے سب یہ کون ہیں؟ یہ میری صفات کا مظہر ہیں۔ میں پہچانا جانا چاہتا تھا اور میں نے ان ہستیوں کو دنیا میں بھیج دیا تاکہ تم ان کو دیکھو تو تم مجھے پہچانو۔ تو اب میں نے ان کی محبت میں، ان کی اطاعت میں نے اپنی محبت کو رکھا ہے۔ اور کیوں؟ ابھی آج صبح ہی ایک بہن مجھ سے ذکر کر رہی تھی کہ معرفت کیا ہے، معرفت کو کیسے ایکسپلین کریں۔ یہ معرفت جس کو میں کتنے سالوں سے بتا رہی ہوں کہ معرفت کیا ہوتی ہے، آپ پھر بھی اس کو نہیں سمجھ سکیں گے، کیونکہ یہ ایسا ٹاپک ہے کہ اس کو آپ جتنا اس کی گہرائی میں جائیں گے اتنا ہی آپ کے سامنے باب کھلتے چلے جائیں گے۔ یہ علم ہے، یہ معرفت کیا ہے؟ پہچان۔ بہت آسان طریقے سے میں اپنی مجالس میں بھی ذکر کرتی ہوں کہ ہم اس کو ایک سادہ لفظ میں بیان نہیں کر سکتے، لیکن آپ کے ذہنوں کی، آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتی ہوں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ معرفت کسی چیز کی پہچان، اس کو کہتے ہیں معرفت آسان الفاظ میں۔ اور معرفت، محبت، اطاعت، معرفت، محبت اور اطاعت۔ معرفت بنیاد ہے، اس کے بعد محبت، اس کے بعد اطاعت۔ اب کیا ہے کہ اگر آپ معرفت کی بات کرتے ہیں تو معرفت کیا ہے؟ کسی کو پہچاننا، کسی کی پہچان۔ ہم اپنے لیے معرفت کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے کہ اس کو میری معرفت نہیں ہے، یہ فقط خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے لیے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے مطلب جو ہیں وہ بہت گہرے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو اپنی زبان میں، کیونکہ ہم دنیا کے بندے ہیں تو ہم دنیا کی بات کرتے ہیں، اگر میں یہ کہوں کہ معرفت کیا ہے تو معرفت، مثال کے طور پہ آپ کے سامنے میں تقریر کر رہی ہوں، اور میں یہ مثال ہمیشہ دیتی ہوں، سب کے ذہنوں میں آ جاتی ہے۔ میں گل زہرا آپ کے سامنے تقریر کرتی ہوں اور پھر میں آپ کو کہتی ہوں کہ دیکھیے آپ نماز پڑھا کریں۔ آپ سوچیں گے کہ یہ کون ہے جو ہمیں کہہ رہی ہے کہ نماز پڑھیں؟ آپ کون ہیں؟ میں کسی مجلس میں جاتی ہوں، ابھی میں ممبر پہ نہیں بیٹھی، آپ کو پتہ نہیں میں کون ہوں، ایک عام انسان کی طرح میں زمین پہ بیٹھی ہوں، آپ سے بات کر رہی ہوں، اور میں آپ کو باتوں باتوں میں کہتی ہوں کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ کو نماز پڑھنی چاہیے، یا فلاں کو نماز پڑھنی چاہیے، یا نماز پڑھنی چاہیے، یا روزہ رکھنا چاہیے۔ تو آپ سوچیں گے کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں، ان کا کیا مطلب ہے اگر ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ لیکن جب میں یہ آپ کو بتاؤں گی کہ میں سیدہ گل زہرا، میں مجالس پڑھتی ہوں، تو پھر آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ ہاں ان کا کام ہی یہی ہے، تبلیغ کرنا، بتانا۔ اب یہ بات کی ہے کہ ویدر آپ مجھے پسند کریں گے کہ نہیں کریں گے، لیکن یہاں تک سمجھ آ گیا کہ میں ہوں۔ اس کے بعد میں جب آپ سے بات کروں گی، میرے انداز بیاں آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، یا میں آپ کو دیکھوں، آپ مجھے میں آپ کو اچھی لگوں یا نہ لگوں، ایک ڈفرنٹ بات ہے۔ اس کے بعد اگر میں اچھی بات لگے گی میری تو آپ میری بات کو مانیں گے، اگر اچھی نہیں لگے گی تو آپ نہیں مانیں گے، صحیح بات بھی آپ کو اچھی نہیں لگے گی۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ سب سے پہلے پہچان، اس کے بعد محبت کا ہونا ضروری، اور محبت کے بعد اطاعت ہوتی ہے۔ آپ اگر کسی کو جانے بغیر آپ کہیں کہ تم میرا یہ کام کرو یا میری بات مانو تو وہ نہیں مانے گا۔ یہی وجہ تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، اس وقت بھی نبی تھے، لیکن اعلان 40 برس کے بعد کیوں ہوا؟ کیونکہ رسول نے اپنی نیش بنائی، رسول نے اپنا مقام بنایا، رسول نے اپنی معرفت کرائی، رسول نے اپنی پہچان کرائی۔ جب دشمن یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی، 40 برس کے بعد اعلان کرنے کی یہ وجہ بھی تھی کہ
10 سال پہلے، اعلان نبوت سے 10 سال پہلے مولا علی علیہ السلام کی ولادت تھی، 10 یا 11 سال پہلے، اور اعلان اس لیے کیا 40 برس کے بعد تاکہ آپ کا ناصر، آپ کا مددگار یہ اعلان میں آپ کی تائید کر سکے، آپ کا مددگار بن سکے، کہہ سکے دعوت ذوالعشیرہ میں کہ یا رسول اللہ میں آپ کا مددگار ہوں۔ اب کیا ہے کہ جب کسی چیز کی پہچان ہوتی ہے نا مومنات، تو اس وقت پھر اس سے یا تو محبت ہوتی ہے، پہچان ہو گئی، تو یہی بات ہے کہ ان ہستیوں کی جب معرفت ہو جاتی ہے تو آپ کو ان سے محبت ہوتی ہے۔ اگر ان کو کوئی پہچان لے، یہ کمال ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور ان کی آل کا، کہ اگر ان کی معرفت کسی کو ہو جائے وہ ان سے دشمنی نہیں کر سکتا، وہ ان سے محبت کرے گا، کیونکہ یہ سراپا نور ہے، یہ سراپا محبت ہے، یہ سراپا اطاعت ہے، اور جب محبت ہو جاتی ہے اس کے بعد اطاعت ہو جاتی ہے۔ یہی بات تھی نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں، تم مجھے کتنا سمجھتے ہو؟ لوگوں نے کہا دعوت ذوالعشیرہ میں کیا آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں؟ تو اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ وہ پہاڑ کے پیچھے سے فوج آ جائے تو تم یقین کرو گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یا اے محمد، اس وقت تو رسول ابھی اعلان نہیں ہوا تھا، کہتے ہیں اے محمد ہم یقین کریں گے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اگر تم دیکھو اور تمہیں فوج نظر نہ آئے تو پھر کیا کرو گے؟ کہا کہ ہم یہ سوچیں گے کہ آپ سچے ہیں لیکن ہماری نظر کا دھوکہ ہے۔ یعنی انہیں یہ یقین ہی نہیں تھا۔ یہ عربیوں کی بات کر رہی ہوں، اس زمانے کے جاہلوں کی بات کر رہی ہوں، اسلام سے پہلے کی بات کر رہی ہوں، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ کہ ہم آپ سچے ہیں۔ تو رسول پاک نے پہلے اپنی معرفت کرائی، اپنی پہچان کرائی، اس کے بعد کہا کہ میں رسول ہوں۔ یعنی یہ ایک بیس تھی۔ اب اس آیہ مبارکہ میں جہاں تک میں آپ کو لے کے جانا چاہتی ہوں، ہوتا یہ ہے کہ جب انسان سوچتا ہے کہ یہ پڑھنا ہے تو وہ بات سے بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے، اور اس کو ایکسپلین کرنے میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے، کیونکہ یہ ذکر کی خوبصورتی ہے، یہ اتنی محبت بھرا ذکر ہے کہ اس میں ٹائم ایسے گزرتا ہے جیسے پر لگا کے گزر جاتا ہے اور پتہ نہیں چلتا۔ بخدا یہی محبت ہے، یہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کی ان کا معجزہ ہے کہ ذکر میں لطافت ہے، اس ذکر میں خوبصورتی ہے، کہ یہ انسان کے ذہنوں کو دوسری طرف جانے نہیں دیتا اگر محبت کے ساتھ ہو۔ اب کیا ہے کہ جب انسان یہ محبت کرتا ہے کسی کے ساتھ تو اس کی محبت کا معیار ہے، ٹھیک ہے، معیار ہوتا ہے، کسی کا معیار تقویٰ پہ، کسی کا معیار خوبصورتی پہ، کسی کا معیار مختلف اس کی عادات کے اوپر، کسی کا معیار مختلف اس کے سخاوت پہ، صفات پہ، ہر ایک کا اپنا معیار ہے جس کے مطابق وہ کسی سے محبت کی جاتی ہے۔ خدا کیا کہہ رہا ہے کہ میرا معیار کیا ہے میری محبت کا؟ تم تو مجھ سے محبت کر رہے ہو، لیکن میں تمہیں معیار بتاتا ہوں کہ تمہارا محبت کس لیول پر ایکسپٹ ہوگی، اور میں تم سے کیا سے محبت کروں گا۔ میں اپنا معیار اور تمہارا بتانا چاہتا ہوں۔ خدا کہہ رہا ہے تمہارا معیار تمہارا کہاں پہ پتہ چلے گا؟ جب تم میرے حبیب کی اطاعت کرو گے، میرے مطابق، رسول کے مطابق اور خدا کے مطابق، کیونکہ رسول جو کچھ کہتے ہیں وہ خدا کہتا ہے، جو خدا کہتا ہے وہ رسول کہتے ہیں۔ یہی تو مطابقت، یہی تو ہے نا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ ہمارا رسول کچھ کہتا نہیں جب تک کہ خدا نہ کہے، جب تک وحی نہ آئے ہمارا حبیب تو کچھ کہتا نہیں، کچھ کرتا نہیں۔ تو یہ رسول کا کہنا، خدا کا کہنا۔ اب رسول کی اطاعت میں خدا کی اطاعت ہے، اور خدا یہی تو بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر تم میرے حبیب کی اطاعت کرو گے تو سمجھو تم نے میری اطاعت کی، اگر تم میرے رسول کی اطاعت کرو گے تو تم نے سمجھو میری اطاعت کی، میری محبت میں تم رہے، اور اس کی محبت میں جب تم ہوگے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میری محبت میں ہو، تمہیں میری محبت مل جائے گی۔ بس کرنا تم نے کیا ہے؟ آسان طریقہ۔ خدا کو تم سمجھ نہیں سکو گے، خدا کو تم دیکھ نہیں سکو گے، خدا کو تم جان نہیں سکو گے، خدا کی معرفت تمہارے ذہنوں میں بھی نہیں آ سکے گی۔ خدا کو فقط وہی جانے جو رسول ہے، خدا کو فقط وہی جانے جو علی ہے، اس کے سوا کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ تمہیں بالکل تمہارے وہم و
و گمان میں بھی نہیں آ سکتا، میں تمہارا ادراک بھی تم میرا نہیں کر سکتے ہو. بس تمہارے لیے میں نے آسان کام نکال لیا کہ تم میرے حبیب کی اطاعت کرو. وہ جو کچھ کہے کرتا چلے جاؤ، وہ جو کچھ کہے وہ کرتے چلے جاؤ، وہ جو کچھ کرے تم کرتے چلے جاؤ. اور دیکھو تمہاری نمازیں، تمہارے قرآن، تمہاری عبادتیں، تمہارے حج، تمہاری زکوٰۃ اگر رسول کی اطاعت میں نہیں ہے تو وہ تمہارے میرے لیے بیکار ہے، میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کروں گا. بھائی رسول کی اطاعت تم نے کرنی ہے. اگر رسول کہے نماز ایسے پڑھنی ہے تو ویسے پڑھو، نہ کہ اپنے طریقوں سے پڑھنا شروع کرو. میں جس طریقے سے کہوں گا میرا رسول کہتا ہے، میرا رسول جس طریقے سے تمہیں عبادت کا کہے تم عبادتیں کرو. اگر میرا رسول تمہیں حج کا کہتا ہے جس طریقے سے اس نے بتایا ویسے حج کرتے چلے جاؤ. زکوٰۃ تم اپنے مطابق جس طرح رسول تمہیں کہہ رہا ہے ویسے کرتے چلے جاؤ. تمام عبادتیں کرتے چلے جاؤ. ہاں فقط یہ کافی نہیں ہے اگر میرا رسول کسی کا بازو پکڑ کر پالانوں کے ممبر پر یہ کہہ دے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو مان جاؤ جس کا وارث، جس کا مولا رسول ہے اس کا مولا علی ابن ابی طالب ہے. یعنی یہ اطاعت ہے. آپ نے اس بارے میں کوشچنز نہیں کرنے. اس کو کہتے ہیں اطاعت، اس کو کہتے ہیں معیار، کہ اس خدا کا معیار کیا ہے. خدا کہتا ہے کہ رسول کی اطاعت میں تمہاری رب کی اطاعت ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کیا. یہ کیا راز ہے کہ رسول کی اطاعت میں خدا کی محبت ہے. یہ ہے کیا، یہ کیا کانسیپٹ ہے، ہم سمجھ نہیں پا رہے. ہم تو رسول کو اپنے جیسا بشر سمجھتے ہیں، اور جو اپنے جیسا بشر سمجھے آپ خود سوچئے کہ وہ کیا ہے. کیا اپنے جیسا بشر سمجھتے ہو، کیا تمہاری اطاعت میں خدا کی اطاعت ہے؟ کیا تمہاری اطاعت میں، کیا تمہاری پیروی میں خدا کی پیروی ہے؟ نہیں. معیار مختلف ہیں. تم بھلے کسی کو اپنا امام بنا لو، تم بھلے کسی کو ہادی بنا لو، تم بھلے کس کو خلیفہ بنا لو، تم بھلے کسی کو اپنے ہادی بنا لو، بخدا خدا کی نظر میں کوئی وہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے، کیونکہ تمہارا معیار اور ہے، خدا کا معیار اور ہے. جس کو خدا خلیفہ کہے گا وہی خلیفہ ہوگا، جس کو خدا اپنا امام، اپنا بھیجا ہوا امام کہے گا وہی امام ہوگا، جس کو خدا اپنا نبی کہے گا وہی نبی ہوگا. چاہے تم جتنے نبی بنا لو رسول کے بعد، وہ نبی ایکسیپٹ نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ خدا کا معیار اور ہے. خدا نے اپنی مخلوق بنائی ہے، اس مخلوق کی ہدایت کا سلسلہ خدا کے لیے ہے، خدا کے پاس ہے. انا علینا للہدی، ہمارے اوپر ہے ہدایت، تمہارا کام نہیں ہے. بھئی میں نے اپنی مخلوق بنائی، مجھے معلوم ہے میری مخلوق کی ضروریات کیا ہیں، مجھے پتا ہے کہ میں نے اپنے جو مخلوق بنائی اس کی ہدایت کے سلسلے کیا ہیں. بھئی تم نہیں کچھ سمجھنا، تمہیں کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. جس کو خلیفہ بناؤں گا اسی کو پیروی کرو، جس کو امام بناؤں گا اسی کی پیروی کرو، جس کو ہادی بناؤں گا اسی کی پیروی کرو. بخدا میرے منصب کو لینے کی کوشش مت کرنا، ورنہ رسول کی اطاعت نہیں ہوگی، ورنہ خدا کی اطاعت نہیں ہوگی، اور پھر تمہارا مقصد بالکل ضائع ہو جائے گا، تمہاری تخلیق کا مقصد ختم ہو جائے گا. سوچو کہ میں نے تمہیں بنایا کیوں ہے، میں کس کی محبت میں تمہیں کہہ رہا ہوں، کس کی اطاعت میں میری محبت ہے. بس اس کو سمجھنا شروع کر دو. بخدا مومنہ جب ہم اس چیز کو سوچتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں، ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی ہے، جیسا نبی ہے. اور یہ دیکھیے کہ ہر ایک جیسے نبی کا معیار ہے نا. اگر ہم معیار کی بات کرتے ہیں تو ہم اس خدا کو خدا نہیں مانتے جو ہمارے معیار پر نہ اترے. ایسا ہے کہ نہیں؟ معیار کیا ہے؟ خدا وہ ہے کہ جو نظر نہیں آتا، خدا وہ کہ جو انسان کی عقل میں نہیں آتا، خدا وہ. توحید سمجھیے، اگر آپ اپنے بنائے ہوئے بتوں کو خدا کہتے ہیں تو وہ ہمارے معیار کے نہیں ہیں. آپ ابھرتے ہوئے ستارے کو خدا کہتے ہیں تو وہ ہمارے معیار کا نہیں ہے. اگر سورج کو خدا کہتے ہیں، آگ کو خدا کہتے ہیں، وہ ہمارا معیار نہیں ہے. خدا کا معیار وہ ہے جو اہل بیت علیہ السلام نے سمجھایا. خدا وہ اسی طریقے سے جس طرح خدا نے نبی کا معیار سمجھا دیا. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ میرا حبیب کیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں نے اپنے حبیب کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا دیا، تمام عالمین کے لیے.
فقط زمین پہ انسانوں کے لیے رحمت نہیں ہے میرا حبیب. دیکھو جس کی اطاعت کا حکم دے رہا ہوں وہ کوئی معمولی نہیں ہے. میں ایسے حکم نہیں دیتا, میرے معیار اور ہے. میرا جو سٹینڈرڈ ہے وہ تم جیسا نہیں ہے کہ تم ہر ارے گہرے کو اپنا سمجھ لو ہادی. باخدا ایسا کچھ نہیں ہے. تم ہر ارے گہرے کو بنا لو اپنا, ایسا کچھ نہیں ہے. تم اس کو بناؤ گے جس کو میں چاہوں گا. اگر تمہیں میری محبت چاہیے, میرا رسول جس کو میں رسول کہہ رہا ہوں, نبی کہہ رہا ہوں, وہ تمام عالمین کے لیے رحمت ہے. جیسے میں تمام عالمین کے لیے رب ہوں, میرا حبیب تمام عالمین کے لیے رحمت ہے. بخدا وہ فقط, اور یہ نہیں ہے کہ میں نے اس کو فقط دنیا کے لیے رحمت, انی جعلک للناس اماما, جیسے میں نے ابراہیم کو کہا ہے میرے ابراہیم میں نے تجھے تمام انسانوں کے لیے امام بنایا. لیکن میں اپنے حبیب کے لیے یہ نہیں کہہ رہا جس کی اطاعت میں میری محبت ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنے حبیب کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. میں نے اس کو فقط انسانوں کے لیے رحمت نہیں بنایا. جس عالم کے لیے رب میں ہوں, الحمدللہ رب العالمین, تمام حمد اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے. اسی عالمین کے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جس عالم کے لیے میری ربوبیت ہے اسی عالم کے لیے میرے حبیب کی رحمت ہے. بخدا میں نے تو اپنی پہچان کا ذریعہ بنا دیا, لولاک لما خلقت الافلاک کا مصداق بنا دیا. یہ کوئی معمولی نہیں ہے جس کی اطاعت کا حکم میں میری محبت شامل ہے. میں تمہیں یہی تو بتانا چاہتا ہوں جو عالمین کے لیے رحمت ہے, عالمین کے لیے رحمت ہے, فقط دنیا کے لوگوں کے لیے رحمت نہیں ہے, جن و بشر کے لیے رحمت ہے, تمام مخلوقات کے لیے رحمت ہے. ایک چونٹی, ہاتھی سے لے کے چونٹی تک کی مخلوق کو دیکھ لو, تمام عالمین میں جو آتا ہے اس تمام عالم کے لیے میرا حبیب رحمت ہے. اگر تمہیں مشکل کشائی چاہیے تو تمہیں میرے حبیب سے ملے گی. اگر تمہیں رزق چاہیے تو میرے حبیب سے ملے گا. اگر تمہیں علم چاہیے تو میرے حبیب سے ملے گا. اگر تمہیں معرفت چاہیے میرے حبیب سے ملے گی. اگر مودت چاہیے میرے حبیب سے ملے گی. اگر مودت چاہیے میرے حبیب سے ملے گی. اگر شفاعت چاہیے میرے حبیب سے ملے گی. اگر عبادتوں کی لذت چاہیے تو میرے حبیب سے ملے گی. اگر تمہیں حق چاہیے تو میرے حبیب سے ملے گا. اگر تمہیں کائنات کی کوئی شے چاہیے وہ تمہیں میرے حبیب سے ملے گی, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے گی. اب الفاظ بدل دیتی ہوں, یہی بات رسول سمجھانا چاہ رہے ہیں. دیکھو میں تمام عالمین کے لیے رب ہوں, میں تمام عالمین کا مولا ہوں. جو کچھ کسی کو چاہیے ہوتا ہے میرے وسیلے سے ملتا ہے. میں ہی سب کا مشکل کشا ہوں, میں ہی سب کا حاجت روا ہوں, میں ہی خدا کی صفات کا مظہر ہوں. میں جو کچھ بھی ہوں, میں آدم کا مولا ہوں, میں نوح کا مولا ہوں, میں عیسیٰ کا مولا ہوں, میں موسیٰ کا مولا ہوں. میں سب کے سب جتنے نبی, ایک کم 1,24,000 نبی گزرے, میں ان سب کا مولا. لیکن میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. تو یہ سمجھ جاؤ کہ میں نے اپنی رحمتوں کو مقید نہیں کیا, محدود نہیں کیا. میں جس طرح رحمت للعالمین ہوں, میرے بعد میرا علی رحمت ہے, علی کے بعد میرا حسن رحمت ہے, حسن کے بعد میرا حسین رحمت ہے. یہ سلسلے چلتے رہیں گے. پھر ایک وقت ایسا آئے گا میرا 12واں آ جائے گا, وہ تمام کائنات میں کتنے سو سال تک سب کے لیے رحمت بن کر کائنات میں چمکتا رہے گا. سب کا مشکل کشا ہوگا, سب کا حاجت روا ہوگا. جب چاہو گے اس کو مدد مانگو گے تو تمہارے سامنے موجود ہوگا. بخدا رسول کی رحمتوں کا سلسلہ خدا نے اتنا لامحدود کر دیا کہ جس طرح خدا خود لامکاں ہے, خود لازماں ہے, خدا نے اپنے لامکاں ہونے کو دکھایا. تو کس طرح دکھایا؟ رسول کے رحمت للعالمین ہونے سے. خدا نے لازماں ہونا کیسے دکھایا؟ رسول کے رحمت للعالمین ہونے سے. ایک دفعہ بلند آواز سے درود پڑھ دیجیے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اب دیکھیے یہ تمام جتنی بھی ہم گہرائی میں جائیں, آپ کے ایک سے دوسرا, دوسرے سے تیسرا, تیسرے سے چوتھا پہلو نکلتا جاتا ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ یہ کیا ہے. میں اسی لیے کہتی ہوں, میں کیوں آپ سب کو قرآن شناسی کے لیے کیوں کہا کہ آپ تفسیر پڑھیں. یہ کیوں کہتی ہوں میں کہ آپ اگر ایک آیہ مبارکہ پڑھیں گے نا تو آپ دیکھیے گا کہ اس کے اندر اتنا کچھ ہوگا, اتنا علم ہوگا کہ آپ خود اپنے ذہنوں میں اس کا ادراک نہیں کر سکیں گے. اور یہ علم جب آپ کے سینوں میں مقید ہونا شروع ہو جائے گا, آپ کے سینوں کے اندر حلول کرے گا, تو اس وقت آپ کو پتا چلے گا کہ یہ اہل بیت علیہ السلام ہیں کیا, یہ قرآن قصیدہ ہے ان ہستیوں کا. اور اگر یہی ہستیاں ان کے وسیلے سے ہم قرآن شناسی کو سمجھیں, قرآن کو سمجھیں, تو پھر بخدا
ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اب کیا ہے کہ یہ جو اطاعت ہے، خدا کیا کہہ رہا ہے؟ خدا حدیث قدسی ہے کہ خدا ارشاد فرماتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندے، عبدی، اے میرے بندے، آتینی، تو میری اطاعت کر، میں تجھے آج الوکھا مثلی، کہ میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا۔ تو یہ محبت کا معیار ہے کہ تو میری اطاعت کر تو میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ خدا کہہ رہا ہے تو میری اطاعت کر اور میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا، اپنے جیسا بنا دوں گا۔ خالق تو وہی ہوگا، خالق تو وہی ہوگا نا، بنانے والا بھی وہی ہوگا، لیکن خدا کہہ رہا ہے، کیا بتانا چاہتا ہے کہ میری اطاعت میں اتنی طاقت ہے، میری اطاعت میں اتنی طاقت ہے کہ جو کچھ تو چاہے گا تیرے ہاتھ میں قدرت ہوگی، تو کچھ بھی تو چاہے گا تیرے ہاتھ میں قدرت ہوگی، تو جو کچھ چاہے گا وہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ کائنات کو تو مسخر کر لے گا، تیرے ہاتھ میں کائنات آ جائے گی۔ کیوں؟ میں خدا کیوں ہوں کہ میرے ہاتھ میں طاقت ہے، میں رب ہوں تیرا، اور میں تجھے وہ دے دوں گا کہ جو کچھ میرے اختیار میں ہے۔ بھائی کون ہے جو وہ، اس کا بھی معیار ہے نا اطاعت کا، کون ہے جو رسول، کون ہے جو خدا کی اطاعت صحیح معنی میں کر سکتا ہے؟ کون ہے کہ جس کے اختیار میں خدا نے سب کچھ دے دیا؟ خدا یہی تو بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو تم خدا نہیں ہوگے لیکن تمہیں میں اپنی قدرتیں دوں گا۔ کیا اس بات کا کیا مطلب ہے؟ میرے بندے تو میری اطاعت کر۔ اب خدا کیا کہہ رہا ہے؟ کس بات میں خدا کی اطاعت کرنی ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، تم میری اطاعت کرو۔ اطاعت کس میں؟ میں نے تمہیں کہا ہے کہ تم میرے حبیب کی اطاعت کرو، مان جاؤ اس بات کو، تو میں تمہیں کامیاب، میں تم سے محبت کرنے لگوں گا۔ یعنی اپنے، اب ہم یہ خدا سے پوچھ سکتے ہیں نا، اے اللہ تو کہتا ہے کہ تم میری اطاعت کرو، تمہیں میں اپنے جیسا بنا دوں گا۔ اے اللہ تو کیسے اپنے جیسا بنائے گا؟ تو کیا مثال ہے اس کی؟ ہم کس طریقے سے یہ کہیں کہ وہ فلاں بندہ تیری صفات کا مظہر ہے؟ تو قدرت یقیناً پکار کے کہے گی ان ہستیوں کو دیکھو، ان ہستیوں کو دیکھو کہ جو اشارہ کرے تو سورج پلٹ آئے، ان ہستیوں کو دیکھو کہ جن کے قبضہ قدرت میں نے کائنات کو کر دیا، ان ہستیوں کو دیکھو جو اشارہ کریں تو کائنات بدل جائے، تو ان ہستیوں کو دیکھو کہ جو اشارہ کریں تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ فقط اپنی زبان سے کسی مردے کو کہہ دیں تو وہ زندہ ہو جائے۔ بخدا یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے ہاتھوں پہ سنگریزے آ جائیں تو وہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو بھاگتے ہوئے وحشی جانور کو بلائیں تو وہ ان کی اطاعت میں سر کو جھکا دے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو فقط جن کا جو زبان سے نہ کہیں بلکہ اشارہ تو کائنات میں ہلچل مچ جائے۔ بخدا یہ وہی ہستیاں ہیں کہ جو فقط خود نہیں، جن کی مادر دیوار کعبہ کے پاس آئے تو کعبے کی دیوار شک ہو کر بتا دے کہ جو خدا کا معیار ہے وہ ہمارا معیار نہیں ہے، اور جو ہستیاں خدا کے معیار کے مطابق ہوتی ہیں وہ ہم جیسی نہیں ہے، ہماری مثل نہیں ہے ان کی، وہ ہیں جن کو خدا جانتا ہے، جن کو رب جانتا ہے، یا وہ ہے کہ جو خدا کی صحیح معرفت رکھتے ہیں۔ اب اس کانسیپٹ کو اگر سمجھ جائیں تو آپ سوچیں گے کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں۔ بخدا جس در زہرا پہ ہم جھکے، یہی تو ہے نا، خدا کہتا ہے نا کہ ہم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اشرف المخلوقات، تمام مخلوقات سے اشرف، انسانیت کے کمال پر۔ ہم سوچتے ہیں کہ انسانیت کا کمال کیا ہے؟ یہی بات تو خدا کہتا ہے، میری اطاعت کر، تجھے میں انسانیت کے کمال تک پہنچا دوں گا، اور وہ کمال وہ ہوگا کہ اس کی اطاعت میں میری محبت ہوگی۔ میں نے اپنے حبیب کو اطاعت کے کمال پر دیکھا۔ میرا حبیب وہ ہے کہ جو اتنی عبادت کرتا ہے کہ مجھے کہنا پڑتا ہے۔ اطاعت دیکھیے رسول کی، کہ رسول نے کس طرح خدا کی اطاعت کی، کس طرح رسول نے، کہ خدا بتانا چاہ رہا ہے کہ کیوں میں نے تجھے اپنے حبیب کی اطاعت کا حکم دیا، کیونکہ اس کی اطاعت میں میری اطاعت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اطاعت کی اس منزل پر ہے کہ اگر تو اس کی اطاعت کرے گا تو تو میرے قریب ہو جائے گا۔ یہ اتنی نماز پڑھتا ہے،
کہ اس کے پاؤں میں ورم آ جاتا ہے، کہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب تھوڑی عبادت کیا کر. یہ وہ رسول ہیں کہ جن کی جو اس حد تک اتنے محبوب ہیں خدا کو کہ خدا اپنے پاس دنیا میں اپنے پاس بلاتا ہے اور وہاں پر راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے. کعبہ قوسین کی منزل رہ جاتی ہے اور اس وقت 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا جہاں پہ رسول کی ملاقات اپنے رب سے ہوئی. وہاں تو دنیا میں بھی ہوتی ہے، ہر جگہ پہ ہوتی ہے، ہر جگہ پہ ان کو اپنا رب دکھتا ہے، لیکن خدا یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ کوئی معمولی نہیں ہے جو میری اطاعت کرتے ہیں، ان کے لیے کائنات کی گھڑیاں رک جاتی ہیں. تم یہ دنیا کی باتیں کرتے ہو. بخدا میں یہ ہمیشہ کہتی ہوں کہ 2 محمد، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نا، اولنا محمد واوسطنا وآخرنا وکلنا محمد. 2 محمد ایسے ہیں جن کو ظاہراً جنہوں نے زمانے کو کنٹرول میں دکھایا. ویسے تو سارے کے سارے اپنے اپنے معجزات کرتے رہے، سب کے سب نے کیا، سب نے بتایا دکھایا کہ خدا کے بندے کس کو کہتے ہیں، خدا کی اطاعتوں کا مظہر کون ہے، خدا کی صفات کا مظہر کون ہے. یہ تو بتایا ان ہستیوں نے. لیکن ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو معراج پر گئے، تمام جنت کی سیر کی اور اس کے بعد واپس آئے، خدا سے ملاقات کی، سدرۃ المنتہا کی منزل تک پہنچے، کتنا عرصہ گزرا ہوگا. اور اس کے بعد جب واپس آئے تو کنڈی پھر بھی ہل رہی تھی، بستر پھر بھی گرم تھا، یعنی کائنات رک گئی تھی بادشاہ کے احترام میں. اس کائنات کے بادشاہ جو رحمت للعالمین ہے، عالمین کے لیے رحمت ہے، اس کے احترام میں پوری کائنات رک گئی، گھڑیاں رک گئیں، تمام ساعتیں رک گئیں، وقت نے اپنے آپ کو روک دیا. اور وہ بادشاہ جب مومنٹ آف سائلنس ہوئی، بادشاہ آسمانوں پہ گیا، جہاں پہ اس کا دل تھا وہاں گیا. وہاں سے جب واپس آیا وہ بادشاہ، اس کے بعد دوبارہ سے زمین نے اپنی گردش شروع کر دی، تو گھڑیاں چلنا شروع ہو گئیں. اس وقت تمام کائنات اپنے محور پر دوبارہ گھومنا شروع ہو گئی. لیکن اشارہ کس کا تھا؟ اس محمد کا، پہلے محمد کا. اور آخری محمد کا کیا اشارہ ہے؟ کہ آج بھی دنیا میں موجود ہے. آج 1200-1300 سال گزر گئے، وہ محمد آج بھی دنیا میں موجود ہے. زمین پھر بھی چل رہی ہے، آسمان پھر بھی نظر آتا ہے، یہ کائنات پھر بھی نظر آ رہی ہے، روشن ہے، سورج پھر بھی چمکتا ہے. لیکن کس کے لیے چمکتا ہے؟ اور امام کے لیے چمکتا ہے. کس طرح یہ تمام باتیں اگر ہم ان کو سمجھنا شروع کریں تو بخدا ہماری عقل میں نہیں آتی. ایک وہ محمد، ایک آخری محمد کہ جنہوں نے زمانے کو اپنے کنٹرول میں کر کے بتا دیا کہ خدا کے بنائے ہوئے اور ہوتے ہیں اور جو خود بنے ہوئے امام ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں. یہی بات تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم انہی باتوں کو اگر لے کر اپنا محاسبہ کریں، بخدا ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور ہم آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم ان ہستیوں کا اطاعت کریں. اب ہم اگر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہمیں بتائیے کہ ہم کیسے اطاعت کریں، اب ہم نے آپ کی اطاعت میں اور اپنے رب کو راضی کرنا ہے تو کیسے اطاعت کریں؟ تو رسول پاک یقیناً یہ فرمائیں گے کہ جیسے میرے علی نے میری اطاعت کی، بس تم ویسے اطاعت کرتے چلے جاؤ. میں تمہیں بتا رہا ہوں تاکہ تمہیں پتا چلے کہ کس طرح اطاعت ہوتی ہے. اگر میں کہوں دن ہے تو علی کہتے ہیں دن ہے، اگر میں کہوں رات ہے تو علی کہتے ہیں رات ہے. کسی نے یہی بات تو امام سے پوچھی تھی نا، امام علی علیہ السلام سے، کہ جب شب ہجرت میرے مولا بستر پر سوئے ہیں اور کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یا علی آپ تو پوری رات جاگ کر عبادت کرتے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کی رات مجھے اتنی میٹھی نیند آئی، اتنی میٹھی نیند آئی جتنی کبھی نہیں آئی تھی. آپ تو ہزار رکعت نماز پڑھنے والے ہیں، اب آپ کو اتنی میٹھی نیند سونے میں آ گئی. تو مولا نے مسکرا کے فرمایا جو رات جو سونا رسول کی اطاعت میں ہو اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے. ہاں یہی تو اطاعت ہے. اگر رسول یہ کہہ دے یا علی آپ نے رات کو سونا ہے اور آپ کے سونے سے میری جان بچ جائے گی، تو بس وہی سونا علی کے لیے عبادت ہو گئی. بخدا یہی تو رسول اگر کہیں کہ علی تم نے بدر و حنین میں جانا ہے، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر علی اپنی جان پہ بھی کھیل سکتے ہیں. اگر رسول یہ کہہ دیں علی آپ نے میرے بعد اپنے حق کو نہیں مانگنا، جنگ نہیں ہونی چاہیے، تو علی کے گلے میں رسی ہو جائے گی، پڑ جائے گی. اور علی
رسول کی اطاعت میں اپنے سر کو جھکائیں گے. اس کو کہتے ہیں اطاعت. ایک یہودی تھا، جب امام کے، میں مصائب نہیں پڑھ رہی، لیکن امام علیہ السلام کی جب گلے میں رسی ڈالی گئی نا، تو اس وقت ایک یہودی مسلمان ہوا تھا، اور کہتے ہیں کہ اس نے، لوگوں نے پوچھا کہ تم فقط علی کے گلے میں رسی کو دیکھ کے مسلمان؟ تو اس نے کہا ہاں، اس لیے کہ میں نے اسی علی کو اپنے ہاتھوں سے باب خیبر اٹھاتے دیکھا ہے. یہ علی مجبور نہیں ہے، کیونکہ میں نے علی کو دیکھا ہے، اس کے لیے یہ رسی کیا ہے. لیکن رسول کی اطاعت میں، جس رسول کی اطاعت میں علی ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں اس رسول کی اطاعت میں خدا کی محبت نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی؟ اور یہی بات تو مولا علی علیہ السلام نے خود فرمائی ہے نا، کہ میں رسول کے پیچھے ایسے چلتا ہوں جیسے ایک اونٹنی کا بچہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. کیوں مولا نے یہ فرمایا کہ میں ایسے اطاعت میں ہوتا ہوں رسول کی، کہ جس طرح ایک اونٹنی کا بچہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اس کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ وہ کہاں پہ جا رہا ہے. یعنی وہ اتنا یقین رکھتا ہے اپنی ماں کے اوپر، وہ ماں جس طرف جاتی ہے وہ اسی طرف چلتا ہے، ماں جس طرح رخ کرتی ہے وہ بچہ اسی طرف. مولا یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح میں رسول کی اطاعت کرتا ہوں، میرے شیعوں کو چاہیے، میرے مومنوں کو چاہیے کہ وہ اسی اطاعت میں زندگی گزارے. مومنات، ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سوانح حیات ہے اسی سے سبق لینا چاہیے کہ ہم کس طرح اپنی زندگیوں کو گزاریں. اور ان کی زندگی کو دیکھنے کے لیے ہمیں امام علی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا. اسی کو تو معرفت کہتے ہیں، یہی تو معرفت ہے. جتنا آپ ان کے بارے میں جانیں گے، آپ اس مقصد کو سمجھیں گے جو ان ہستیوں کے بھیجنے کا تھا. تو اسی مقصد کو دیکھتے ہوئے آپ اپنے آپ کو اپنی زندگی کو ان کے مطابق ڈھال دیں گے. بخدا جب آپ ایسے کریں گے تو ہمارا رب راضی ہو جائے گا. بس جو کچھ رسول نے کیا، ان کی آل نے کیا، بس وہی کرتے چلے جائیں. خدا آپ سے راضی، ہم سب سے راضی ہو جائے گا. ہماری زندگیاں، کربلا نے یہی تو سکھایا. کربلا جو درس کربلا ہے یہی تو ہے کہ رسول کی اطاعت میں، خدا کی اطاعت میں اپنے زندگیوں کو گزارو، اور اگر آپ کے سر بھی کٹ جائیں حق کے لیے تو اس میں دریغ نہیں کرو. آپ خود سوچیں، اگر آپ یہ درس کربلا، محرم آنے والا ہے انشاءاللہ، اور ہماری مجالس بھی مسلسل ہمارے اس چینل پر ہوں گی. آپ خود سوچئے کہ ذرا ذہن میں اپنے ذہنوں کو جھنجھوڑیں اور اپنے آپ کو تیار کریں کربلا کے لیے. یہ کربلا کیا ہے؟ یہ کیا درس ہے کربلا کا؟ کبھی سوچا آپ نے کہ جتنی بھی ہستیاں ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں، رسول کا خانوادہ، رسول کے گھر والے، آپ نے دیکھا کہ یہ جتنے بھی ہیں، یہ سب کائنات کو اپنی مٹھی میں لے سکتے ہیں. ان کا چھوٹا سا بچہ بھی باب الحوائج ہے، 6 ماہ کا بچہ، شہزادہ علی اصغر علیہ السلام. ان کے علی سے لے کے، رسول سے لے کر، سب سے بڑے محمد سے لے کے سب سے چھوٹا بچہ، اس کو بھی باب الحوائج کہا. کیوں؟ حاجتوں کا دروازہ، جن کے وسیلے سے مشکل کشائی ہوتی ہے. ہر ایک لقب، ہر ایک نام، ہر ایک کے پیچھے حکمت ہے. حکمت فقط نام میرے اور آپ کے دیے ہوئے نہیں ہیں، یہ خدا کے دیے ہوئے نام ہیں. خود سوچیں، کیا مجال تھی دشمنوں کی؟ کسی کی مجال تھی کہ مولا علی علیہ السلام کا حق لیتا کوئی، یا بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کا کوئی حق لے لیتا؟ یا کسی کی مجال تھی کہ وہ علی کے گلے میں رسی ڈالتا؟ کیا کسی کی مجال تھی کہ وہ امام کے سر پہ ضرب لگاتا؟ سوچئے ان باتوں کو سوچا کریں. کیا کسی میں اتنی ہمت تھی کہ میری بی بی زہرا کے شکم پر دروازہ گرتا، یا ان کی پسلیاں ٹوٹتی؟ کیا کسی میں اتنی طاقت تھی کہ وہ بی بی کو دربار میں بلاتا یا ان کو حق نہ دیتا؟ کیا کسی میں اتنی طاقت تھی کہ وہ امام حسن کو زہر دیتا یا
ان کے جنازے پر تیر برسا تھا. آپ مجھے بتائیں، یہ سوچیں، کیا کسی میں اتنی ہمت تھی کہ میرے مولا حسین کو حج کرنے سے کوئی روک دیتا؟ یا اکبر کے سینے پہ برچی لگتی، یا قاسم کے ٹکڑے ہوتے، یا عباس مولا کے بازو کٹتے؟ کوئی کسی میں اتنی ہمت تھی کہ کوئی حسین کو مدینہ چھوڑنے پر مجبور کرتا یا ان کے سر کو قلم کرتا؟ نہیں، نہیں، کسی میں طاقت نہیں تھی، کوئی نہیں کر سکتا یہ کام. لیکن میرے مولا نے کیوں بتایا اپنے سر کو خدا کی اطاعت میں جھکا کے؟ اسی لیے تو خدا نے کہا نا، تے بندے تو میرا ہو جا، میری اطاعت کر، میں تیرا ہو جاؤں گا. بتا دیا رسول نے اور آل رسول نے کہ ہم جس طرح خدا میں، خدا کی ذات میں ختم ہو جاتے ہیں، پھر خدا ہر ایک چیز ہمارے ہاتھ میں دے دیتا ہے. خدا اپنی قدرتوں کو ہمارے اپنی رضاؤں کو ہمارے ہاتھ میں دیتا کہ جس طرح تم کرو گے تمہارا رب اسی طرح راضی ہوگا. تمہاری اطاعت میں ہی تمہارے رب کی اطاعت ہو جائے گی، تمہاری اطاعت میں تمہارا رب محبت کرنا لگے گا. یعنی یہ خدا نے بتایا، ان ہستیوں نے یہ ثابت کیا مومنات. اور اگر ہم ان کے راستے سے ہٹتے ہیں تو یہ ہماری کم عقلی ہے. فقط زبانی اپنے آپ کو ان کا اطاعت گزار مت سمجھے. فقط نمازوں سے، فقط قرآن سے، وہ ضروری ہے، واجبات ہیں آپ کے، قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، حج، روزہ، زکوٰۃ سب کچھ کریں، واجبات کو ادا کریں، قرآن کو اپنے اندر سمو لیں، وہ سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن ایز اے پرسن، ایز این انڈیویجول، اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کیا ہیں. کیا آپ دنیا کے لیے، انسانیت کے لیے فائدہ مند ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیا آپ ویسے ہیں کہ آپ کو دیکھ کر لوگ یہ کہیں کہ اگر یہ ایسا ہے تو ان کا مولا کیسا ہوگا؟ کیا آپ اپنے مولا کی صحیح پہچان بن سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنی زبان پہ کنٹرول کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنے دل پہ کنٹرول کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنے نفسانی خواہشات پہ کنٹرول کر سکتے ہیں؟ بس اس چیز کو دیکھیے گا کہ اگر آپ پہ دنیا کو مقدم سمجھ لیا، پھر ان ہستیوں کی اطاعت نہیں ہو سکتی. یا ان کو رکھیں گے یا دنیا کو رکھیں گے. اور دنیا میں جو چیزیں ہیں جو خدا سے دور کرتی ہیں ان کو چھوڑ دیں، خدا کے رستے پر چلیں تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. بس مومنات، یہی درس کربلا ہے اور یہی ہماری اصلاح ہے. کتنے مصائب گزرے ان ہستیوں پہ جن کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. بس جتنے مصائب آپ کے ذہن میں آتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہے، 1000 گنا زیادہ. ہم نے ذکر کیا تھا امیر مسلم کا، اور آج ہم ذکر کریں گے ان کے بچوں کا، طفلان مسلم. کہتے ہیں کہ امیر مسلم کے 4 بیٹے، روایت کے مطابق 4 بیٹے اور 1 بیٹی تھی. مختلف روایات ہیں، اور ایک جو سب سے مستند روایت ہے وہ یہ ہے کہ ان کے 4 بیٹے اور 1 بیٹی تھی. 2 بیٹے عبداللہ اور ابی عبداللہ وہ کربلا میں شہید ہوئے، اور 2 بیٹے محمد اور ابراہیم. محمد 10 سال، ابراہیم 8 سال. وہ بچے اپنے بابا کے ساتھ ایک روایت کے مطابق کوفہ میں آئے تھے، اور ایک روایت کے مطابق جب وہ قید ہو کے جا رہے تھے تو وہاں سے قافلے سے جدا ہوئے اور پھر وہ کوفہ میں دوبارہ سے قید کر دیا گیا ان کو. اور ان کی بیٹی رقیہ، امیر مسلم کی جو بچی تھی، کہتے ہیں کہ جس وقت امیر مسلم علیہ السلام کی شہادت ہو رہی تھی اور امام علیہ السلام نے امیر مسلم کے سلام کا جواب دیا، اور اس وقت امام نے بی بی کو بلایا اور ان کو اپنی گود میں بٹھایا.
कुछ रिवायात हैं, एक रिवायत के मुताबिक आतिका नाम है, एक रिवायत के मुताबिक रुकैया नाम है, एक रिवायत मुख्तलिफ रिवायात हैं। बहरहाल उनकी एक बेटी, जिसको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने पास बुलाया और गोद में बिठाया, और मौला ने उसके सर पे इतनी मोहब्बत से हाथ फेरा कि वो बच्ची अपने मामू के सीने से लग के कहती है कि मामू जान, आप मुझसे ऐसे सर पे हाथ फेर रहे हैं कि जैसे किसी यतीम के सर पे फेरा जाता है। और देखिए कि बीबी सकीना देख रही हैं, बीबी सकीना देखती हैं, और उस वक्त इमाम सीने से लगा के कहते हैं, बेटी आज के बाद मैं तुम्हारा बाप हूं। यकीनन बीबी सकीना के जहन में ये होगा कि जो यतीम होता है उसका बहुत ख्याल किया जाता है। लेकिन मंजर अजीब थे कि बीबी सकीना को जिस तरह उनकी यतीम परवरी हुई, एक तरफ वो बच्ची यतीमा मुस्लिम बिन अकील की कि जिसको इमाम सीने से लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ सकीना कि सकीना को तमाचे लग रहे हैं। सकीना अपने गालों पर हाथ रख के कह रही है, बाबा, बाबा अली, मुश्किल कुशा बाबा, सकीना की मदद कर दें। ऐ मेरे गाजी चचा, आप मेरी मदद को आ जाए। खुदा ये करबला अजब दर्स है। बस मोमिनात, ये जो छोटे छोटे बच्चे बहरहाल इब्न ज़ियाद की कैद में आ गए, और 1 साल ये बच्चे कैद रहे। और वो कैद ऐसी नहीं थी कि जिसमें राहत हो, जिसमें सकून हो। कैदें होती हैं जिसमें सोने की जगह भी होती है, जिसमें खाने पीने को भी दिया जाता है। लेकिन अजब कैद लिखी इन बच्चों की तारीख ने। कहते हैं कि ऐसी जगह थी गंदगी वाली कि जिसमें हर वक्त अंधेरा रहता था, और वो इस तरह का जिंदान था कि जिसमें 16-17 सीढ़ियां उतर कर नीचे आया जाता, तो वहां पर वो कैद थी। और उन बच्चों को, छोटे छोटे मासूम बच्चे, आप खुद सोचे 10 साल और 8 साल का बच्चा, क्या उम्र होती है इसमें इन बच्चों की। और वो बच्चे अपने बाबा को याद करते हैं। मालूम है बाबा शहीद हो गए, मामू हुसैन शहीद हो गए, सबकी शहादत हो गई, और वो बच्चे अकेले जुल्मत में बैठे हैं। 1 साल गुजर गया, और जानते हैं कि खाना क्या मिलता था? कहते हैं कि इतना खाना मिलता था, सूखी रोटी मिलती थी, और वो रोटी जो थी वो इतनी सूखी होती थी कि उसको पानी में डिबो डिबो कर वो बच्चे खाते थे, और उससे उनको, वो उसका पेट उनका भरना क्या था, बस वो ये होता था कि उसको नम कर, उसको नमी उसमें लाते थे उस रोटी में, और गले में से उतारते थे जीने की खातिर। और पानी कितना मिलता था? सिर्फ कुछ घूंट पानी की, जो उनको जिंदा रखने के लिए काफी हो। और वो बच्चों की हालत ये हो गई थी कि ढांचा बन गए थे, लेकिन चेहरे पे वही वकार था, वही नूर था, वही बनी हाशिम का खून था। और बखुदा जो तारीख लिखती है, कहते हैं इतने साबिर बच्चे कि जिनका सबर अपने उरूज पर, कभी हरफ शिकायत नहीं किया, कभी हरफ शिकायत नहीं। और नमाज, खुदा की इबादत में पहल करना। कहते हैं एक दिन छोटा भाई बड़े से कहने लगा कि भैया हम कब तक इस कैद में रहेंगे। और बड़ा भाई भाई को सीने से लगा के कह रहा है कि इब्राहिम, थोड़ा सब्र करो, इंशाअल्लाह खुदा हमारा हामी और नासिर होगा। अब उस दिन जो दरबान आता था, आके खाना रख के चला जाता था। इस बच्चे ने कहा, मोहम्मद ने सोचा कि आज मैं इसको कहूंगा, उसको बताऊंगा कि तुम मुझे बताओ, तुम्हें जानते हो कि मैं कौन हूं। कहते हैं वो आया, दरबान आके खाना रख के जाने लगा, ज़ईफ था। तो उस वक्त मोहम्मद ने उसको आवाज दी और कहा, मेरी बात सुनो। बूढ़ा पास आके बैठा, तो इसने कहा कि क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं, हम कौन हैं? उसने कहा नहीं।
کہا کیا تم جانتے ہو مدینے والے رسول کو؟ کہنے لگا کیوں نہیں جانتا، وہ تو ہمارے رسول ہیں۔ کہا کیا تم جانتے ہو ان کے بھائی علی کو؟ کہا کیوں نہیں جانتا، علی شیر خدا ہے۔ کہا کہ کیا تم جانتے ہو ان کی بیٹی رقیہ کو؟ کیا تم ان کے داماد مسلم کو جانتے ہو، مسلم بن عقیل کو؟ کہنے لگا کیوں نہیں جانتا، مسلم کو میں جانتا ہوں، حضرت مسلم کو میں جانتا ہوں۔ کہا جانتے ہو ہم اسی مسلم کے بچے ہیں۔ جب اس نے یہ کہا نا تو 2 لحظے کے لیے وہ بوڑھا جو تھا گھبرا گیا، اور اس نے اس وقت کہا کہ کیا تم مسلم کے بچے ہو، یتیم ہو؟ کہا ہاں۔ کہتے کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ خدا سے توبہ کرنے لگا، اس نے کہا بس مجھے ہمیں آزاد کر دو۔ اس نے کہا ہاں اب اس وقت اگر تمہیں آزاد کروں گا تو تمہارے لیے خطرناک ہے، آپ اس طرح کرو کہ قافلہ ہے تم اس کے ساتھ چلے جاؤ، وہ مدینہ جا رہا ہے، میں تمہیں بھیج دوں گا اس قافلے کے ساتھ۔ مختصر یہ مومنات کہ ان بچوں کو ایک قافلے کے ساتھ کرنے کی کوشش کی، لیکن بچے اس قافلے سے علیحدہ ہو گئے، اور وہ بچے اسی طرح بھٹکتے ہوئے گھر کے باہر آئے۔ وہی 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 تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا کہ اسی طرح ایک مومنہ تھی جس نے وہ بچے دیکھے، اور اس نے کہا کہ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے رات کی تاریکی میں کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے رو کے کہا ہم مسلم کے بچے ہیں۔ جیسے ہی امیر مسلم کا نام آیا، اس عورت نے سینے سے لگایا، کہا تم میرے مولا علی کے پوتے نواسے ہو؟ کیا تم علی کے نواسے؟ کہا ہاں ہم ان کے نواسے ہیں۔ کہا او بچوں میں تمہیں اوپر ان کو علیحدہ کمرے میں لے کے گئی جو کہتے ہیں کہ اوپر کے حصے میں تھا، اور پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ میرا داماد بہت ظالم ہے اور اس نے آنا ہے، اور وہ ابن زیاد کا دربان ہے تو اس کے لیے کام کرتا ہے، انہیں اسے پتہ نہ چلے، اور کل میں تمہیں کسی کے ساتھ کر دوں گی۔ کہتے ہیں اسی شام کو اس کا داماد آیا، اور اس نے وہ اپنی گھر میں آیا، اور کہتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں وہ بچے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ دربار لگا ہے، رسول بیٹھے ہیں، امیر مسلم آتے ہیں، بال گرد سے اٹے ہوئے ہیں، اور آ کے نظروں کو جھکا کر کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں مسلم تم پریشان کیوں ہو؟ اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے بچے بہت یاد آتے ہیں، اور رسول پاک فرماتے ہیں تمہارے بچے بہت جلد تمہیں مل جائیں گے۔ جب اپنے بابا کو خواب میں دیکھا، دونوں بچوں کو ایک خواب آیا، ایک روایت کے مطابق وہ بچے اٹھتے ہیں اور روتے ہیں، اور اپنے سینے سے مولا ان کو لگا کر ایک دوسرے کو سینے سے لگاتے ہیں بچے، اور رونا شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں رونے کی آواز سے وہ ملعون آیا، مختصر یہ کہ اس نے بچوں کو پا لیا، اور اس کے بعد اس نے دیکھا کہ یہ مسلم کے بچے ہیں جن کے سر پر اتنا بڑی رقم لگی ہے 2000 درہم، تو اس نے کیا کیا، ان بچوں کو بالوں سے پکڑ کے، بخدا تاریخ میں ایسے ظلم لکھے ہیں جو انسان اپنی زبان سے بیان نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں اس نے بالوں سے پکڑ کر ان معصوم بچوں کو اپنے صحن میں لگے ہوئے ایک درخت سے باندھا، پوری رات ان بچوں پر ظلم کرتا رہا، پوری رات وہ ان بچوں پر ظلم کرتا رہا، اور اس کے بعد صبح ہوئی تو اس نے، وہ بچے روتے رہے کہ تجھے خدا کا واسطہ تو ہمیں چھوڑ دے، تجھے خدا کا واسطہ تو ہمیں چھوڑ دے، ہم تیرے لیے دعا کریں گے۔ لیکن وہ ملعون پوری رات ان بچوں پہ ظلم کرتا رہا۔ ذرا سوچئے، جن بچوں کی ماں نہیں، جن بچوں کی باپ نہیں، یتیمی میں غریب الوطن بچے، اور کس طرح ظلم میں گھرے ہوئے۔ کہتے ہیں دوسری صبح ایک روایت کے مطابق جب اس نے بچوں کو لے کے جا رہا تھا تو گھوڑے پہ بیٹھ کے وہ گیا، اور جس طرح ایک روایت میں کہ وہ بچوں پیچھے گھسیٹتے ہوئے گئے، اور دوسرا رسیوں سے باندھا ہوا تھا بچوں کو۔ بہرحال جس طریقے سے وہ پہنچا دریا کے کنارے، اور کہتے ہیں کہ اس دریا کے کنارے پہ جب وہ بیٹھا تو اس نے بچوں کو کہا کہ اب تمہارا آخری وقت ہے، جو کچھ کہنا ہے کہہ دو۔ کہا ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ پھر اس کے بعد بچوں نے نماز پڑھی، اور اس نے، بچے کیا کہتے ہیں، حجت تمام کرتے ہیں، علی کے نواسے، علی کے نواسے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر تم ہمیں چھوڑ دو گے ہم تمہاری جنت کے ضامن ہیں، ہم تمہیں جنت کے لیے تمہاری جنت کے ضامن ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں تمہاری جنت تمہارا مقدر ہوگی، لیکن تم ہمیں مارو نہیں، ہمارے خون سے اپنے ہاتھوں کو نہیں رنگو۔ اور وہ ہنستا ہوا کہتا ہے کہ تم مجھے جنت کیا دو گے، مجھے تو دنیا کا۔ اس نے کہا کہ اگر دنیا کا تمہیں چاہیے تو وہ بھی ہمارے گھر والے دے دیں گے،
اگر اس نے مانا نہیں اس ظالم نے، اور کہتے ہیں کہ وہ بچہ، اب روایتیں ہیں کہ اتنا چھوٹا بچہ جو اپنی قمیض کے بٹن بھی نہیں کھول سکتا، وہ اتنا چھوٹا سا بچہ، اس کو شہید کیا، اس کا سر تن سے جدا کیا، اور بڑے والے کا بھی سر تن سے جدا کر کے ان کے لاشوں کو دریا میں پھینکا، اور وہ 2 سر لے کے ابن زیاد ملعون کے دربار میں آ گیا۔ بس مومنات، یہی تو ظلم ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ یہ ایسے ظلم تھا اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے پر کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس طرح کے ظلم کا شکار ہوئے، صفاقی۔ اور ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ خدا ان ظالموں پر لعنت بھیجے۔ یہی تو وہ ظالم ہے۔ کہتے جب ابن زیاد کے دربار میں پہنچا اور ابن زیاد کو کہا کہ میں ان بچوں کو لے آیا ہوں، تو تاریخ میں 3 دفعہ وہ کھڑا ہوا اور 3 دفعہ وہ بیٹھا، اور اس نے ایک دفعہ دیکھا اس کی طرف کہ کیا تو نے ان 2 بچوں کو ان کا تن سے سر جدا کر دیا؟ تو نے ان بچوں کا؟ کہا ہاں۔ اور کہتے ہیں کہ اس ظالم کو پھر اس وقت اس کے لیے یہ حکم ہوا کہ اس کا سر تن سے جدا کیا جائے۔ اس کے پیچھے جو بھی اس کا وجہ تھی، چاہے وہ انعام نہیں دینا چاہتا تھا، یہ جو بھی وجہ تھی، لیکن اس ظالم کا سر بھی تن سے جدا ہوا اور اس کو سڑک وہاں کی گلیوں میں پھرایا گیا۔ مومنات، یہی تو کہتے ہیں کہ خدا ان ظالمین پہ لعنت بھیجے۔ اے میرے اللہ، تو ہم سب پہ رحم فرما، تو ہم سب پہ اپنا کرم فرما، ہمیں ان ہستیوں کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ ہم انہی آنکھوں سے، انہی روتی آنکھوں سے دعا کرتے ہیں کہ ہم تیرے پیاروں کا ذکر کرتے ہیں، تیرے رسول کے پیاروں کا ذکر کرتے ہیں۔ اے اللہ، یہی آنسو ہماری بارگاہ، تیری بارگاہ میں قبول ہو جائیں، یہی بارگاہ میں قبول ہو جائیں، اور یہی ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے، ہمارے اعمال کی قبولیت کا ذریعہ بن جائیں۔ میرے اللہ، جس کی جو حاجتیں ہیں ان کو پورا فرما، خصوصاً سسٹر رباب اور ان کے گھر والوں کی حاجات کو پورا فرما جنہوں نے اس مجلس کو سپانسر کیا ہے۔ ان کے مرحومین کو جوار رحمت میں جگہ دے، ان کے والد کو جوار رحمت میں جگہ دے، ان کی والدہ کو صحت کلی عطا فرما۔ اے میرے اللہ، تو ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کے خانوادے کو اپنی امان میں رکھ، ان کے بچوں بچیوں کو اپنی امان میں رکھ، ان کے گھروں کی خیر ہو، سوائے غم حسین کوئی غم نہ دے۔ میرے مولا، تو ان کے بہن بھائیوں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے تمام جتنے بھی ان کے رشتہ دار ہیں، ان سب کو اپنی امان میں رکھ، سوائے غم حسین کوئی غم نہ دے۔ میرے مولا، تو ہم سب کو صراط مستقیم پر رکھ۔ جتنے بھی بیمار ہیں میرے مولا، بانی مجلس کے اور اس کے علاوہ ہم سب کے بیمار، ان سب کو اپنے بارگاہ سے صحت کلی عطا فرما۔ تو ہم سب پہ رحم فرما میرے اللہ، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو سب کا پالنے والا ہے۔ یہ آنسو تیری بارگاہ میں قبول ہیں۔ اے میرے وقت کے امام، ان آنسو کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ میرے مولا، آپ رحیم، رحیم، ابن کریم ہے میرے مولا، آپ سب کے پالنے والے ہیں۔ میرے مولا، آپ سب کی مشکل کشائی کرنے والے ہیں۔ خدا نے آپ کو وسیلہ بنایا ہے ہم سب تک پہنچنے کے لیے۔ میرے مولا، آپ ہماری مشکلیں آسان کر دیں۔ میرے مولا، کسی نے بیمار ہے، ان کی بچی ہدایہ، ان کو صحت کلی عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ میرے مولا، جن کی اولاد نہیں ہے ان کو اولاد عطا فرمائے، ان سب پہ رحم فرمائے۔ اے میرے اللہ، تو رحیم، تو کریم۔ میرے مولا، جس کی جو حاجت ہے اس کو پورا فرما، جو رزق ہے اس کو میں برکت عطا فرما۔ میرے مولا، تو سب کا پالنے والا، تو سب پہ رحم کرنے والا۔ آج باب الحوائج مولا کے بچوں کا ذکر تھا۔ میرے مولا، اے امیر مسلم، بی بی رقیہ، اس کے علاوہ جو میرے مولا ہمارے وقت کے امام اور امام حسین علیہ السلام، 72 شہداء، ہم اب ان سب کا آپ کو پرسہ دیتے ہیں۔ کربلا کی ابتدا ہونے لگی ہے، مولا محرم کی ابتدا ہے۔ مولا، ہم سب پہ رحم فرمائے۔ مولا، اس پاک مہینے میں ہم سب کو اپنی محبت میں، اپنے غم میں بھرپور طریقے سے شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے میرے اللہ، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ ہمارے مرحومین کو جوار رحمت میں جگہ دے، ہم جن کے والدین حیات ہیں ان کو صحت کلی عطا فرما، ہم سب پہ رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔